اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے مراقبے سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم میں سے کئی ایک لوگوں کے ذہنوں میں مراقبے کو لے کر بہت ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں یا پروبیبلی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا مراقبہ کرنے کا۔ تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو شوٹ کیا جائے جس میں مراقبے کے مختلف فوائد، مختلف طریقے اور اس سے حاصل ہونے والے مختلف رزلٹس کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کی جائیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھایا جائے کہ مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو مراقبہ بیسکلی ایک ایسا لیول ہوتا ہے مائنڈ کا، ایک ایسا انسانی ذہن کی پوزیشن ہوتی ہے یا کیفیت ہوتی ہے جس میں نہ وہ سو رہا ہوتا ہے نہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز میں بتایا کہ ہمارا مائنڈ جو ہے مختلف ٹائمز پر، مختلف اوقات پر، مختلف لیولز میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا مائنڈ، یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بیٹا اسٹیٹ پر ہے، جس وقت سائیکلز پر سیکنڈ ہم کہتے ہیں کہ خیال کی جو رفتار ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں خیال کتنے چکر مکمل کرتا ہے آپ کے دماغ میں ایک سیکنڈ میں۔ ایک عام آدمی جو بالغ انسان ہے اس کا جو سی پی ایس لیول ہوتا ہے وہ 25 سے 28 ہوتا ہے جاگتی حالت میں، جیسے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ اینڈ جب ہم مراقبے کی لیول میں جاتے ہیں تو یہ بات لازم ہے کہ ہمارا جو سی پی ایس لیول ہے یا جو فریکوینسی آف مائنڈ ہے یہ ڈکلائن کرتی ہے۔ اس کو ڈکلائن کروانا پڑتا ہے، الفا لیول پر آنا پڑتا ہے۔ الفا لیول کے اوپر ہمارا جو سی پی ایس لیول ہے یہ 18 سے 20 سی پی ایس ہو جاتا ہے، سائیکلز پر سیکنڈ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لیول ہوتا ہے جہاں پر انسان مختلف چیزوں سے آشکار ہوتی ہیں، اس کے اوپر مختلف چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ چونکہ آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، وہ اپنے ایک تصور میں ہوتا ہے، دھیان میں ہوتا ہے، اپنی ایک مشق میں ہوتا ہے، لہٰذا ایک ہی خیال کو قائم رکھنا اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ مشکل چیز بن جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ جو ہی ہم مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ فرض کریں 10 منٹ یا 15 منٹ کوئی ایک تصور کر کے بیٹھ گئے، جیسے نور کے دریا کا تصور ہے کہ ایک سفید دودھیا نور کا دریا ہے، اس میں آپ مچھلی کی طرح تیر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ مشق ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ نیلی روشنی کے مراقبے کو ختم کرنے کے بعد جو سیکنڈ لیول کی مشق ہوتی ہے یہ اس کی ہوتی ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں ڈائریکٹلی سیکنڈ لیول پر کیوں آ گیا ہوں، پہلے آپ کو نیلی روشنی کیوں نہیں سمجھائی؟ تو وہ اس لیے ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا یقیناً دل چاہے گا کہ آپ شروع کے سارے جو اسٹیپس ہیں ان کو ان کو جو ہے وہ اوور لیپ کرتے ہوئے ایڈوانس لیول پر آ جائیں۔ لیکن ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے سب سے جو بہتر چیز ہے وہ ہمیشہ نیلی روشنیوں کا مراقبہ ہوتا ہے۔ اہل تصوف میں یا مائنڈ سائنسز میں نیلی روشنی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو جب کھانا کھا لیتے ہیں، تقریباً کھانا کھاتے ہوئے تقریباً ہمیں 2 سے ڈھائی گھنٹے گزر جائیں، پیٹ ہلکا ہونا چاہیے، کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، اور آپ ایک خاص پوزیشن میں بیٹھے ہوں، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی یہاں اس طریقے سے گود میں رکھے ہوں، گھٹنوں کے اوپر ہوں، یا اس طریقے سے گود میں رکھے ہوں۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ الفا لیول میں آنے کے لیے آپ کو ایک جو ٹپ بتانی تھی یہاں، وہ یہ ہے کہ یہ جو فرسٹ 3 فنگرز ہیں ان کا مدرا بنانا ہوتا ہے، اس کو یوگا میں مدرا بولتے ہیں۔ کیونکہ جو ہی آپ ان تینوں کی ٹپس کو ملاتے ہیں، انگلیوں کی، یہ ایک انگوٹھا، یہ ایک فنگر اور یہ درمیانی فنگر، ان کو جب آپ یوں ملاتے ہیں تو آپ ایک دم الفا لیول پر خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹرک ہوتی ہے، تو جن لوگوں کو یکسوئی حاصل کرنے میں پرابلم ہوتی ہو تو وہ اس لیول سے ہمیشہ اس مدرا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے پہلے سانس کی مشقیں کرنا بہت لازم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے سوتے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کو نیند بہت کم آتی ہے جن کی آکسیجن لیول سوتے ہوئے مائنڈ میں آکسیجن لیول جذب نہیں ہو پاتا، ایبزارب نہیں ہو پاتا۔ میری ہی چینل پر ایک ویڈیو ہے جس پر میں نے آکسیجن لیول کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اگر بے خوابی کا شکار ہیں، آپ لیکزوٹنل کھاتے ہیں، آپ کوئی بھی نیند کی دوائی کھاتے ہیں، کوئی بھی دوائی کھاتے ہیں، کیمیکل کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تاکہ آپ کو جلدی نیند آ جائے، تو یہ ہم اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم محض سانس کی مشقوں کے 2 سے 3 چکر سونے سے پہلے کر لیں تو ہمارے مائنڈ میں اس قدر آکسیجن جمع ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں فوراً ہی سوری، پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت بہت خراب رہی ہے تو ویڈیو بھی شوٹ نہیں ہو رہی تھی، تو وہ ہم آکسیجن لیول جب اس مطلوبہ مقدار پہ پہنچ جاتی ہے تو ہم ایک دم سے ہی نا اس میں ڈیپ چلے جاتے ہیں، اپنے لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں۔
اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آکسیجن لیول کا جو پرانایاما کا ایک وہ خاص طریقہ ہے سکھانے کا، وہ میں نے کہا کہ آپ کو سکھا دوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مراقبہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ والی جو نوسٹرل ہے، لیفٹ نوسٹرل، آپ کو پروبیبلی شاید رائٹ نظر آ رہی ہو کیونکہ کیمرہ میں وہ الٹ امیج آتی ہے، تو یہ جو لیفٹ نوسٹرل ہے پہلے آپ یہ بند کریں گے۔ آپ نے اپنی رائٹ نوسٹرل سے تقریباً 10 سیکنڈ سانس انہیل کرنا ہے اور پھر آپ نے یوں کر کے بند کر دینی ہے دونوں نوسٹرلز۔ اب جب سانس کے اخراج کی باری آئے گی تو آپ نے رائٹ نوسٹرل بند کرنی ہے اور لیفٹ سے سانس نکالنا ہے۔ اب یہ نکالنے اور سانس لینے کا جو وقفہ ہوگا یہ 10 سیکنڈ کا ہو، 10 سیکنڈ سانس اندر کھینچنی ہے، 10 سیکنڈ سانس روکنی ہے، اور جب آپ سانس روکیں گے تو دونوں آنکھوں کے بیچ میں یہاں پر پینیل گلینڈ کا تصور کریں گے، اگر ہو سکے تو، اگر نہیں ہو سکتا تو نو ایشوز ایٹ آل۔ دین اس کے بعد آپ نے 10 سیکنڈ لیفٹ نوسٹرل سے اخراج کرنا ہے، ایکسہیل کرنا ہے۔ اب یہ آدھا چکر ہوا۔ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ آپ نے لیفٹ نوسٹرل سے انہیل کیا، پھر 10 سیکنڈ روکا، آپ کی فوکس یہاں پر بنی ہوئی ہے، اور رائٹ نوسٹرل سے آپ نے نکال دیا 10 سیکنڈ کے بعد، تو یہ ایک چکر ہوا۔ آئیڈیلی مراقبہ کرنے سے پہلے ایسے 3 چکر اگر آپ کر لیتے ہیں سوری، ایسے 3 چکر اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو آکسیجن لیول مطلوبہ مقدار میں ڈیورنگ دا میڈیٹیشن یو آر آلویز کمفرٹیبل، وہ آپ اپنے لیول پر بڑا ہی کمفرٹیبلی اچیو کر لیتے ہیں۔ تو 3 چکر کریں یا 5 چکر کریں، اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور جو اسپیشل اس میں ٹیکنیک ہے، ہڈن ٹیکنیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر اپنا جو آئی بال ہے، آنکھ کا جو یہ دائرہ ہے کالا والا، آنکھ کا جو یہ تارا ہے، اس کو آپ نے اوپر کی جانب اسکرول کرنا ہے، اوپر کی جانب جو ہی آپ اسکرول کریں گے یہاں پر آپ کو ہلکی سی ٹنگلنگ وائبریشن، ایک سویٹ سا پین، سویٹ سی سینسیشن فیل ہوگی، یوں کر کے آپ نے بیٹھ کے اب آپ نے یو ہیو ٹو رول یور آئی بالس اوور ہیئر، یہاں پر آپ نے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کیفیت بھی نا 2 سے 3 منٹ سے زیادہ کی نہیں رہتی، اس کے بعد آپ خود ہی اپنی لیول میں ڈیپ ڈاؤن ڈائیو کر لیتے ہو۔ یہاں پر آ کر آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ نور کا ایک وسیع بیش بہا دریا ہے، جہاں چمکدار نور کی لہریں ہیں، نور کی موجیں ہیں، یہاں تتلیاں تیر رہی ہیں، یہاں پر مچھلیاں تیر رہی ہیں، یہاں پر بطخیں ڈائیو کر رہی ہیں، یہاں سے سورج ابھر رہا ہے، یہاں سے چاند نکل رہا ہے، یہاں پر پھول ہیں، یہاں پر بہت ساری مخلوقات ہیں، یہاں پر قوس و قزح کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، یہاں پر بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہیں، برفانی ٹیلے ہیں، صحرا ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں، یہ سب اس نور کے دریا میں موجود ہیں، اور یہ آپ اسی نور کے دریا میں تیرتے ہوئے آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بعض دوستوں کو یہاں پر ایک ٹنل کی سی کیفیت بھی ملتی ہے کہ وہ ایک بہت ہی گہرے ٹنل میں داخل ہو گئے اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو بیسک مسٹیک اگر ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے کوئی مشق کرتے ہو تو آپ کا مائنڈ ایک لرچنگ منکی کی طرح، ایک شریر بندر کی طرح ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگیں لگاتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک خیال، پھر دوسرا خیال، پھر تیسرا خیال، اور یہ سارے جو ہے وہ چیزیں آپ کے اوپر کیفیات جو ہے وہ آپ کی آتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسٹیک اگر آپ نے کر دی تو آپ اپنا نور کے دریا کا خیال چھوڑ کر دوسرے خیال میں چلے جائیں گے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، خیال کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے 12 سب پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کو یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کا بھی خیال آ جاتا ہے، عمران خان کا خیال آ جاتا ہے تو وہ اس کو ساتھ میں کسی اور کا خیال آ جائے گا، شہباز شریف کا خیال آ جائے گا، اس کو اتارے جانے کا، یہ ساری اس کی جدوجہد کا خیال آ جائے گا۔ دیٹس جسٹ این ایگزامپل، کامن ایگزامپل آج کل جو ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا فوکس بنائے رکھنا ہے نور کے دریا کی طرف، خیالات کو آپ نے کھلا چھوڑ دینا ہے۔ You don't have to try to focus on any one single thought۔ اگر آپ نے اس خیال میں ڈائیو ان کر گئے جو کہ اس نور کے دریا میں ہوتے ہوئے آپ کو فرض کریں ایپل کھانے کا خیال آتا ہے یا آپ کو کوئی اور خیال آتا ہے، تو بلیو کیجیے گا آپ اسی خیال کے ہو کر رہ جائیں گے، پھر کہیں اور بھٹکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لی آپ نے کہ آپ نے خیالات کو آنے دینا ہے، روکنا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے خیالات کی اسپیڈ جو ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے اپنے تصور میں محو ہیں۔ آپ کی یہ پوزیشن ہوگی، یہ مدرا آپ کا بنا ہوا ہوگا، ایک تو یہ جیسے مدرا آپ نے بنایا فوراً ہی الفا لیول پہ چلے جائیں گے، اور یہ سونے سے پہلے کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ الفا لیول کے بعد تھیٹا لیول آتا ہے، پھر ڈیلٹا لیول جو ہوتا ہے وہ ڈیپ سلیپ کا ہوتا ہے، اس میں آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ مراقبے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس کی
गिरफ्त से आज़ाद हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल जो पुल है हमारा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, उनके लिए मुराकबे में सक्सेस हासिल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा कीना परवर हैं, साज़िशी दिमाग है, अब कोई खुद तो नहीं समझता ना कि मैं एक साज़िश कर रहा हूँ, या मैं मेरे अंदर हसद है, या मेरे अंदर लाइक आई एम थिंकिंग बैड अबाउट पीपल ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है, इंसान को खुद इदराक नहीं होता। क्या होता है, ये बातिन आपका साफ़ होते-होते, नफ्स की ग्रिप आपकी साफ़ होते-होते ख़त्म होती है। बहुत ज़्यादा आपको ख़यालात आएँगे कि क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हुए हो? अब इस पूरे पैराडाइम से फ़ायदा किस तरीके से उठाना है, और ये नूर का दरिया करता क्या है? ये आपको ग्रेविटी से आज़ाद कर देता है। आप दूर-दराज़ के शहरों में ट्रैवल करते हो अपने मुराकबे में। आप जिस चीज़ का तसव्वुर करते हो, अपना ख़याल का थॉट पैकेट जिस पर्टिकुलर इंसान को पहुँचाना चाहते हो, ये वैसे टेक्नीक मैं अगले उसमें कभी समझाऊँगा कि अपना ख़याल किसी के माइंड में किस तरीके से पेवस्त करना है, किस तरीके से एनग्रेवमेंट करनी है उस थॉट की। जो इंसान किसी को किसी से कोई पर्टिकुलर काम करवाना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, तो ये भी मुराकबे के ज़रिए बहुत ही आसान है। बहरकैफ़, मुराकबे के फ़वाइद क्या हैं? बेइंतहा फ़वाइद हैं मुराकबे के। सबसे पहले ये आपको एजलेस कर देता है, आपके चेहरे से आपकी एज पता नहीं चलती। सेकेंडली, आपको डेली फ़ोकस हासिल होता है। माइंड आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस हासिल कर लेता है। मिनटों में, सेकंडों में आप बहुत ज़्यादा मसाइल हल करना शुरू कर देते हैं। थर्ड, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी जो डेली आर्ज़ाए क़ल्ब में अगर कोई मुब्तला है वो, उसके साथ अगर कुछ और ऐसे फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुराकबा आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल वाइब्रेशंस में आपको एक कौस-ओ-क़ज़ा के रंगों में भर देता है, जिसमें आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। आइडियली मुराकबा कितनी देर करना चाहिए? 15 से 20 मिनट तो कम से कम डेली बैठना चाहिए, दिन में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा सुबह को और 1 दफ़ा रात को। जैसे ही आपकी बेड में से आँख खुले, उस वक़्त आप बैठ जाएँ 10 मिनट, 15 मिनट, वॉशरूम से होकर या जो भी आप काम करने हैं उससे होकर आप 10 या 15 मिनट बैठ जाएँ। फिर रात को आई एम सॉरी, रात को 10 से 15 मिनट आपके लिए ये रिचुअल बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ना सिर्फ़ फ़ोकस हासिल होगा, बल्कि आगे चलकर अगर रूहानियत के आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई मंज़िल तय करनी है, कोई ज़िक्र अज़कार में, कोई तसव्वुर में, कोई और आपको आगे बढ़ना है, कोई वो हासिल करनी है, कोई रहनुमाई हासिल करनी है, तो बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको वैसे ही मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ मुराकबे का एक फ़ायदा ये है कि इंसान जो है वो फ़ुज़ूल के ख़यालात से बचा रहता है, उसका दिल साफ़ हो जाता है, उसका क़ल्ब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ड्रीम्स बहुत सच्चे आने लगते हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात है मुराकबे में। ड्रीम्स बहुत अच्छे आते हैं इंसान को, और इंसान जो है वो सोचता है कि यार ये दुनिया तो बिल्कुल ही फ़ानी है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर औक़ात पेशबीनी की जो कैफ़ियत है वो हासिल हो जाती है कि अगला कमरे में दाख़िल हुआ और आपको अंदाज़ा हो गया कि ये क्यों आया है, या इवन जो कश्फ़ है, कश्फ़ कहते हैं कि हिडन बातें पता चल जाएँ, कश्फ़ हासिल हो जाए, तो वो कश्फ़ इंसान को मिल जाता है कि आने वाले वाक़यात का आगाही उससे हासिल हो जाती है। लेकिन ये आगाही जो है वो आपकी एक ये जो फ़ैकल्टी है ईएसपी की, ये इख्तियारी कैफ़ियत नहीं होती, खुद ब खुद चीज़ें पता चलती रहती हैं आपको कि यार फलाना आदमी तो ऐसा है, फलाने का नाम सुना आपने और आपने बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया उसके बारे में। या किसी की अगर अब ये पेन है, कोई लोहे की चीज़ इस्तेमाल की हुई किसी की आपने पकड़ी, यू कैन इमीडिएटली टेल कि ये बंदा कैसा है, इसकी टाँग में नुक्स है, इसकी आँखें कैसे दिखती हैं, इसके घर में क्या मसला है, ये सारी चीज़ें, ये जो हिडन ख्वाबीदा सलाहियतें हैं ना, ये सारी की सारी मुराकबे से आपको हासिल होती हैं। और मुराकबा जो है वो प्रिसाइज़ भी होता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ़ नूर का तसव्वुर दिया है। आइडियली कितना अरसा करना चाहिए ये मुराकबा? ये तकरीबन 1 महीना, कम से कम 40 दिन इसकी मश्क करनी चाहिए। साथ-साथ अपनी कैफ़ियत रोज़ सुबह को लिख देनी चाहिए कि आज मैंने मुराकबे में क्या देखा? आज मैंने कहाँ गया? आज किस तरीके से हुआ? इसके साथ-साथ आप अगर तर्क हैवानात, तर्क लज़्ज़ात करके मुराकबा करते हैं या उसमें बैठते हैं, तो उसकी लज़्ज़तें ही अलग हैं, उसके मज़े ही अलग हैं, और उसकी तरक्कियाँ आपकी उससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो हासिल होती हैं। तो मुराकबे को समझने के लिए बेसिकली वो, लास्टली मैं बता दूँ फिर से, ये वही जागती आँखों से एक ख़्वाब की कैफ़ियत में अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जागती आँखों में। लेकिन आप जाग नहीं रहे होते, उस वक़्त आप अल्फ़ा लेवल में होते हो, और उसी अल्फ़ा लेवल में आप अपने गोल्स हासिल कर लेते हो, आप अपनी क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन करते हो, आप अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और इमेजिनेटिव फैकल्टी को स्ट्रेंथन करते हो।
تو اگر اس بارے میں کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ چینل پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور پچھلے بہت سارے کمنٹس آئی ریممبر کہ ان آنسرڈ ہیں بیکاز آئی واز ناٹ فیلنگ ویل اینڈ میں ٹریول کر رہا تھا فریکوینٹلی اس وجہ سے بھی، بٹ آئی ول انشاءاللہ آنسر دا کمنٹس آن دس ویڈیو مائی سیلف. اور اگلی ویڈیو تک اور رہتی دنیا تک اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ.